اور اسے بھی تبلیغ کے لیے اس نے جان دے دی، جان قربان کر دی تبلیغ کے لیے. اور وہ شخص عبداللہ کامل، اس کو بھی کمال ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ تھا خدائی دعویٰ کرنے والا ظالم بادشاہ. اس کا ایک جادوگر تھا. جادوگر نے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک ذہین حکیم بچہ چاہیے تاکہ میرا علم میرے ساتھ دفن نہ ہو جائے، اور اس کو علم سکھاؤ. دیکھیں شیطان جادوگر اپنے اس غلط قسم کے علم کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کر رہا، مگر جس کے پاس کوئی اچھی بات ہے، کوئی حکمت کا کوئی نسخہ ہے، کسی کے فائدے کی بات ہے، مر جائے گا ساتھ لے جائے. اس لیے کوئی حکمت ختم ہو گئی، آگے کسی کو پتہ نہ چل جائے. رہا جادو بس کس نے کہا ہے کہ جادو کے متعلق بھی تھوڑی بات ہو جائے، اس لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں میرے بھائی، جادو ایک باطل چیز ہے مگر اس کا اثر ہے. کیسے اس کا اثر ہے؟ لیکن گالی کون سی حق چیز ہے؟ گالی دینا، مگر اس کا اثر ہے کہ لوگ جھگڑ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں گالی کی بنیاد. غلط چیز ہے. جھوٹ ایک غلط چیز ہے، اس کا اثر. جادو کا بھی اثر ہے. اس اثر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حد الساحر ضربۃ بالسیف. جادوگر کو اس کی حد یہ ہے کہ ایک ہی تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا، کیونکہ وہ فتنے باز ہے اور جادو کرنا حرام ہے. اور جادو کسی پر ہو چکا ہو تو بذریعہ جادو اس کا اتارنا بھی حرام. آخری فلق والناس اور سورۃ فاتحہ اس لیے تو ہے، یعنی فلق والناس جادو کے اتارنے کا ذریعہ ہے. کرسی پڑھے، سورۃ فاتحہ پڑھے اور آخری سورۃ بار پڑھیں. اور ایک عظیم جو امام مالک میں ہے وہی زبردست ہوا ہے. جادو ہوتا ہے جنات کے ذریعے، اور وہ جنات کے درمیان بند باندھ رہا ہے. اور جو ہے کریم الکلمات التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء شر ما يعقل شر ما دار في الارض شر ما يخرج منه ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار لا طارق يدعو بك يا رحمن. بہت امام مالک کی آخر میں کتاب ہوا ہے، اس کے ذریعے دعا زبردست دعا ہے. تو یہ دعا پڑھی جائے. جادو ہو جاتا ہے. جادو کا اثر دیکھیں، جس وقت جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈالی وہ سانپ بن گئے. اوجس فی نفسہ خیفہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف پائے. یہی اثر ہے. اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرنا نہیں ہے، آپ نے ہی بلندی حاصل کرنی. عارضی قسم کا اثر ہو جاتا. بس لا یفلح الساحر حیث اتى، اپنے منزل مقصود میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کبھی کامیاب نہیں. فی کل واد یکیدون، ہر وادی میں ایسے گھومتے رہتے. خیر وہ جادوگر تھا، اپنے اس پلید علم کی بتا کے لیے بادشاہ سے مطالبہ کیا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ذہین فطین بچہ چاہیے تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھاؤں. ایک غریب گھرانے کا ذہین فطین بچہ دے دیا گیا. اس نے اسے سکھانا شروع کر دیا. اس کے راستے میں ایک راہب تھا، اس وقت عیسائیت بھاگتا تھی. عیسائیت راہب بھی لوگوں کو تعلیم دیتا رہتا تھا. بچہ راہب کو بھی انتظار یہ حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں اور مختصر کر رہا. راہب کے پاس بھی بیٹھتا تھا، جادوگر کے پاس بھی آتا تھا، دونوں سے تعلیم حاصل کر رہا تھا. مگر ابھی بچہ تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ حق پر کون ہے. ایک دن یہ بچہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شیر تھا یا کوئی درندہ تھا، باغنا ہو چکا تھا، لوگوں کا راستہ روک چکا تھا. لوگ رک چکے تھے. ایک درندہ ہے وہ آپ میں سے باہر ہو چکا ہے، کسی کو یہاں سے آنا نہیں دیتا. اس لڑکے نے، عبداللہ کامل اس کا نام ہے، ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی یا اللہ اگر راہب حق پر ہے تو یہ پتھر اس درندوں کو لگے اور یہ مر جائے.
اگر جادوگر حق پر ہے تو اس جانور کو کچھ بھی نہ، تو بسم اللہ سکھا چکا تھا وہ راہب، بسم اللہ پڑھ کر اس نے پتھر مارا، وہ پتھر اس جانور کو لگا، وہیں مر گیا۔ لوگوں نے کہا کمال ہے اس بچے کی، جادوگری سے اتنا کمال کہ علم حاصل کر لیا اس نے۔ حتیٰ کہ چلتے چلتے اللہ کریم اس کی دعائیں بھی قبول فرماتے تھے۔ مستجاب الدعوات تھا، بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو کہ آنکھوں سے نبی آتا تھا۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے میرے پاس ایسا ایسا علم ہے، میرے لیے بھی کوئی دعا کر کہ میں میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ اس نے کہا اللہ پر ایمان لانے کی شرط پر میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا۔ اس نے دعا کی، بسم اللہ پڑھ کر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو بینائی دے دی، آنکھیں اس کی ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کے پاس گیا، اس نے کہا یہ کیسے تھے؟ تو تو بہادر صاحب نبی نہ تھا، تجھے بینائی مل گئی، کہاں سے ملی؟ تو بلا تو اس کو بتانا پڑا۔ ادھر راہب نے کہا ارے بیٹے اب تیرا امتحان قریب آ چکا ہے، استقامت اختیار کرنا اور میرا نام نہ بتانا۔ مگر جب اس وزیر پر سختی کی گئی، اس نے عبداللہ تامر کا بتایا، عبداللہ تامر پر سختی کی گئی، اس نے راہب کا بتایا۔ راہب کو پکڑ کر کہا کہ اللہ کا انکار کر، اور جو تو دعوت و تبلیغ کرتا ہے آج کے بعد تو دعوت و تبلیغ نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں موت قبول کروں گا، میں اللہ کا انکار نہیں کر سکتا، دعوت و تبلیغ سے انکار نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آگے لے کر درمیان میں رکھی اور ایسے اس کو دو ٹکڑے کر دیے، دو ٹکڑے ہو گیا، اگر نہ ایمان کو چھوڑا نہ تبلیغ سے اس نے ہاتھ کھڑے کیے۔ حتیٰ کہ بادشاہ نے کہا اب عبداللہ تامر کو ایسے کرو کہ جس کو بلند پہاڑ پر لے جاؤ، چند آدمی ساتھ ہیں، وہاں جا کے اس کو کہنا کہ اپنے ایمان سے باز آ جاؤ، اپنے اس بادشاہ کا کلمہ پڑھ، اگر نہ پڑے تو اس بلند پہاڑ کی چوٹی سے اس کو دھکا دینا، مر جائے گا۔ وہاں لے گئے، پوچھا، فرمایا موت قبول کر سکتا ہوں، ایمان سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ دھکا دینے لگے، سارے کے سارے گرے مر گئے، اور یہ بالکل صحیح سالم بادشاہ کے پاس آ گئے، اور تجھے گرانے والے کہا وہ سارے بچ گئے، اللہ نے مجھے محفوظ رکھے۔ اس نے ایک اور گروہ تشکیل دیا، کشتی پہ بٹھاؤ اور سمندر کے درمیان جا کر اس کو کہو کہ اپنے ایمان سے باز آ جا، ورنہ اس کو اٹھا کر سمندر میں گرا دے۔ سمندر کے درمیان لے گئے، اسے کہا ایمان سے انکار کر، اس نے کہا موت قبول ہے، استقامت زبردست ہے، موت قبول ہے، ایمان کا انکار نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اٹھا کر اس کو پانی میں پھینکنے لگے، کشتی الٹ ہو گئی، سارے کے سارے مر گئے، اور الٹ کشتی پر یہ بیٹھ کر بحیرہ گئے، اور بادشاہ کے سامنے بادشاہ نے کہا تیرے ساتھ تھی، وہ سارے مر گئے، ڈوب گئے وہ سارے، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ کو کہا مجھے مارنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، اپنے مارے جانے کا طریقہ میں خود بتا۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا ایسا کر کہ ایک مینار تیار کر یا ایک بڑے درخت کے پاس مجھے لے جاؤ، اور بلندی کر پورے کے پورے اپنے ملک میں سب لوگ اکٹھے ہو جائے، سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بھی ہے، سورہ البروج میں۔ وقت نہیں کہ میں وہ پڑھ کر کوئی پوری تفصیل بیان کروں، وہ تیرے اصحاب الخدود، یہی اصحاب الخدود ہے۔ تو لے گیا، عوام اکٹھی ہو گئے۔ اب اس عبداللہ تامر نے کہا جو لفظ میں کہوں وہی لفظ کہہ کر تو نے مجھے تیر مارا، اور تیر بھی میری ترکش سے نکالا، تیر نکال لیا، اور کہا بسم رب ھذا الغلام، بسم رب ھذا الغلام، کہ میں اس لڑکے کے رب کا نام لے کر اس کو تیر مارتا ہوں۔ یہی کہہ کر اس نے تیر مارا، تیر کان پٹی پہ لگا، شہید ہو گیا۔
سب لوگ جو پورا مجمع تھا، اس کا مقصد بھی تو تبلیغ تھا کہ لوگ ایمان لے آئے، سب لوگ کہنے لگے آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام۔ اس نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، جان قربان کر دی، تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ نے کہا اچھا میرے پوچھے والے خندقیں کھود دی گئی، وہ تیرے اصحاب الحدود سورہ بروج ہے، خندقیں کھود کر سب ایمانداروں کو ڈالا جانے لگا، حتیٰ کہ ایک عورت کو لایا گیا جس کا شیر خوار بچہ تھا، اس بچے کی وجہ سے عورت لڑ کھڑا، ماں تھی تو وہ چھوٹا سا بچہ شیر خوار دودھ پیتا بچہ بولنے لگا یا امی انت علی الحق، امی جان تو حق پر گھبراتی کیوں ہے؟ رب کائنات نے آگ کو اتنا طاقت دی، وہ لوگ آگ کے بہر بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کریم میں اذہب علیہا قعود، وہ وہاں ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ایمانداروں کا تماشا دیکھ رہے تھے، کئی ایماندار جل بھی چکے تھے۔ جو ہی آگ پتھری بہر آئی، سب کے سب لوگوں کو لپیٹ میں لے لیا اور سب کو جلا کر آگ میں راکھ کر دیا۔ کہنے کا مطلب اس نے اپنی جان قربان کر دی مگر تبلیغ کا حق ادا کیا۔ اور ہم جان تو جان اپنا ٹائم قربان نہیں کرتا، تھوڑا سا سب آئے، تھوڑا سا خرچہ ہو جائے۔ دیکھیں یہ لوگ ان کی جب مجالس ہوتی ہیں نا، مجلسیں گھر گھر میں مجلس ہوتی ہیں، گھر گھر میں، اور ہم سال ہر سال گزر گئے، کوئی اپنے گھر میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں، برکت بھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، ارد گرد کے ہمسائے بھی آ جاتے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ کسی بھائی کو بلا لیں، تبلیغ کروا لیں، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ جیسا کہ یہاں جاری ہے، ان بھائیوں کو بھی شاباش دیتے ہیں، معاملین کو بھی شاباش دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہر ایک کی کوشش کاش کو اپنی بات کا الہی میں قبول مردود فرمائے، اور آپ کی سستی نہ کریں، سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ انتم کلکم مسئول، کل مسئول عن رعیتہ، سب کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کا حق ادا کیجیے۔ بہت اثر سی زندگی ہے، آخرت کی فکر کیجیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر کرے۔ پورے قولی الحمدللہ۔ برائے مہربانی اعلان کرتے تیری فضل پروست پر بار آزمانے پرتس جا مسئلہ جڑی دیا ہے حدیث قرآن کیوں میں 10 قرآن حدیث ہوگا۔ فضیلت الشیخ صلی اللہ مولانا عبداللہ سبحانی صاحب اشارہ کروائیں گے۔ خواتین کے لیے پردے پر انتظام ہوگا، کھانے کا